رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ لطف خدا ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، غفلت سے محفوظ کیا، عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ ان عبادات کے صدقے میں ہمیں بندگی کے راستے پر مزید آگے بڑھنے کی طاقت نصیب فرمائے۔ اور ہم سب کی آرزو، خواہش، تمنا ظاہر ہے کہ اپنے امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا ہے، امام کے حضور عرض عقیدت کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت، اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، گویا ماہ مبارک رمضان اختتام کی طرف، اور اب آپ اس مرحلے میں داخل ہوں گے جس میں آپ کی اور میری زندگی اپنے شیڈیول کی طرف واپس چلی جائے گی، جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ یہ چند ایام ضیافت الہیہ میں انشاءاللہ شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت نصیب ہو گئی ہو، انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے ایسی توفیقات نصیب ہوئی ہوں جو اگلے ماہ مبارک رمضان تک کم از کم ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اللہ کے راستے پر بڑھنے میں مدد دیتی رہیں۔ اب یہ آپ کو اور ہمیں طے کرنا ہے کہ وہ کیا نصیب ہوا ہے، یعنی وہ جس کو ہم نے انجام دینا ہے۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، جنت کے باغ بنے، محل بنے، وہ ادھر کا معاملہ۔ اگر وہاں قبول ہوا ہے اور یہاں کوئی اثر نہ پڑے ہماری زندگی پہ، یہ ذرا مشکل ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں نے 1 مہینہ بندگی کی، انشاءاللہ خداوند متعال کی اطاعت بجا لایا، اور اس سے وہاں پر میں ایزیوم کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر نہیں معلوم کتنے میرے لیے باغ بن گئے ہوں گے، محل بن گئے ہوں گے، تو میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ عبادت جس نے میرے لیے اس دنیا کے اندر باغ اور محل بنائے ہوں گے، اس نے میرے اس وجود پر کوئی اثر چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا؟ اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی آپ کا اور ہمارا پروسیسر اور اسٹوریج ایک ہی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی ایک عبادت، میری کوئی عبادت قبول ہوئی ہو اور اس نے ہمارے وجود پہ اثر نہ چھوڑا ہو۔ نہیں، ہمارا وجود متاثر ہوا ہے۔ اگر وجود متاثر ہوا ہے تو اس وجود نے کیا سیکھا ہے؟ مزید توفیقات، مزید عبادتوں میں گہرائی، دین کی معرفت کے اندر گہرائی، یہ ضرور سیکھا ہوگا اس نے۔ اب آپ کو اور مجھے یہ چیک کرنا ہے وہ کیا ہے جو ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے۔ تو چاہے کل آپ عید منائیں چاہے نہ منائیں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ یعنی آپ کے مرض تقلید کے مطابق منانا ہے یا نہیں منانا ہے، کسی اور کی تقلید میں ہے تو، لیکن جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ضرور جائزہ لے لیجئے گا انہی چند دنوں کے اندر، اس سے پہلے کہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں، کہ میں نے اور آپ نے اچیو کیا کیا، حاصل کیا کیا۔ اچھا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی کیا حاصل ہونا تھا؟ اب ہم دعائے افتتاح تو دوبارہ نہیں پڑھ رہے نا، مثلا دعائے سحر تو دوبارہ نہیں پڑھ رہے، نہیں، شاید وہ تو نہیں پڑھیں گے اب، یا علی و یا عظیم شاید وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم ہر روز 1 سپارہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی اب نہیں پڑھیں گے۔
روزہ رکھ رہے تھے وہ بھی نہیں رکھیں گے، سحری کر رہے تھے وہ بھی نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اب آپ ماہ رمضان سے لے کے کیا جائیں گے؟ امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ بھئی پھر لے کے کیا جائیں گے؟ ہاں لے کے جائیں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ بندگی کا ایک خاص احساس کر رہے تھے، وہ بندگی کا احساس شوال میں بھی باقی رہے. تو مثال کے طور پر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو بندے خدا بغیر روزے کے کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ تو پھر بھی حرام ہے. ہاں ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا روزے کا خیال کیا تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ کہ بغیر روزے کے بولنا جائز نہیں ہوگا، وہ ابھی بھی حرام ہوگا. تم جو اللہ کے بندے تھے ماہ مبارک رمضان میں، اس بندگی کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ بندگی جو ہوتی ہے وہ ہم مذاق میں کہتے تھے، چونکہ میں خود ایک اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا. تو مثلا جو ریگولر پڑھاتے تھے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھاتے تھے، اسکول میں رہتے تھے کم از کم، پڑھاتے کتنا تھے مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارا جو تھا وہ 2-3 پیریڈ تھا، تو اس کو ہم پارٹ ٹائم کہتے تھے. تو ہم اپنے آپ سے مذاق میں کہتے تھے کہ یہ جو اسکول کی جاب ہے یہ پارٹ ٹائم ہے، لیکن بندگی فل ٹائم ہے، بلکہ لائف ٹائم ہے. ریٹائرمنٹ بھی نہیں آتی اس میں، یہ لائف ٹائم جاب ہوتی ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر کسی کی بندگی پارٹ ٹائم ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، اس کا مطلب ہے اس نے بندگی کو سمجھا نہیں ہے. بندگی ہدف خلقت ہے، بندگی 1-2 محل اور باغ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اور وہ تو جب میں اور آپ مریں گے میں بعض اوقات ایسے کسی موقع پہ انشاءاللہ کہنے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نہیں کہوں بھائی، کچھ لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے، بیچارے ڈر جائیں گے، لیکن ہونا تو ہے انشاءاللہ، کہنا بھی غلط نہیں ہے. تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی وہاں پہ ہمارے لیے بنا کیا. اب میں مزید وقت نہ لوں، کیا بچا کے لے کے جانا ہے؟ احساس بندگی. اس احساس بندگی میں کیا ہے؟ احساس اطاعت، ذمہ داری. سحری میں شاید آپ کے ساتھ ہوا ہو کبھی کہ آپ اٹھے ہوں، 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، صرف آپ اٹھے تیزی سے گئے پانی تو کم از کم پی لوں، 1 گھونٹ پانی نکالا اور وہاں اذان کی آواز آ گئی. اب آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر میں نے اب نہیں پیا تو 17 گھنٹے گئے، یا جتنے گھنٹے بھی آپ کے یہاں ہیں، صحیح ہے، اور رات میں تو میں سو گیا تھا. بندگی فوراً آپ کے لیے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی خاطر برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، ایک دن زیادہ پیاسے رہ جاؤ گے، صحیح ہے. یہ احساس بندگی ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی رہے. یہ اگر رہے تو پھر زندگی میں سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایتیں بہت زیادہ ہیں. اور خدا کا نظام ایسا عجیب ہے، یہ جو بہت زیادہ توفیقات ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ملتی ہیں بعض اوقات، بہت زیادہ توفیقات. جیسے میں نے ان عارف کا عرض کیا تھا، کسی ایک جانور کو انہوں نے کھانا کھلا دیا، بڑی توفیق مل گئی. تو یہ احساس بندگی میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہیے. اس کو آپ لے کر اپنے اندر باقی رکھیے. اس کو آپ احساس ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ہونے کا احساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خدا ہے، دیکھ رہا ہے. تو آپ اگر اس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں مثبت ترقی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب اس کے ساتھ کیا چیزیں چاہیے ہوں گی؟ وہی چیزیں جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں کی، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، جو ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی، اور آپ ماشاءاللہ سب موفق ہیں انشاءاللہ. وہی چاہیے ہوگا آپ کو ماہ مبارک شوال کے اندر، ماہ شوال کے اندر بھی. اچھا، اب یہ جو ابھی 3 دن شروع کے 2-3 دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. کیوں؟ سب عید میں مشغول ہوتے ہیں، عید میں مل رہے ہوتے ہیں. وہ جتنی عبادات آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اچھی اچھی عبادتیں کی ہوتی ہیں، 3 دن گویا ناغے کا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونے دیجیے گا، اسے ناغا نہیں بننے دیجیے گا. تو مثال کے طور پر اتنی نہ بھی کر سکیں تو بھائی کم سے کم ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیجیے گا. تو پہلی بات ہوئی احساس بندگی، احساس اطاعت، اس کو باقی رکھنا ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ عبادتوں میں ایک منیمم اسٹینڈرڈ رکھ لیں. بھئی یہ عبادتیں مجھے روزانہ کرنی ہیں، روزانہ کرنی ہے. میں امام خمینی کی زندگی سے ایک عجیب چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا. آپ اپنی سلامتی کے لیے مولانا صاحب جو ہر روز فقہی مسائل یہاں پہ ارشاد فرما رہے تھے، دوسرے علماء جو یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، منتظمین کی صحت و سلامتی کے لیے، چونکہ اب انشاءاللہ اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے،
اس لیے خاص کر عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو امام خمینی کی شخصیت تھی، کتنے لوگوں کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ تھی۔ یہ کوئی ایک دو کارخانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا کے گویا مسلمان دین کی ہدایت، اس کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی تھی۔ ان کا ہر عمل، ہر کہنا، ہر بولنا لوگوں کی مائکروسکوپ کے نیچے تھا کہ بھائی کیا کہا انہوں نے۔ اب اس دوران جنگ بھی ہو رہی تھی، جنگ میں دسیوں ہزار لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، عورتیں مظلوم ہو گئیں، بیچاری بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، ان سب کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا۔ صحیح؟ روزانہ کتنی دیر عبادت کرتے ہوں گے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، روزانہ فجر کے وقت کم سے کم 2 گھنٹہ عبادت کرتے تھے، کم از کم۔ ایک دن میں لگ بھگ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ یہ میرے جیسے کی بات نہیں ہو رہی جو فالتو بیٹھا رہتا ہے، موبائل کے اوپر ادھر ادھر آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور کرنے کے لیے کام اتنے ڈھیر تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے، ماہ رمضان کے اندر صرف نہیں، عام دنوں میں۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں بھی سیکھنی پڑیں گی کہ بھائی مثلا وہ صبح میں 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، چلو آپ 1 گھنٹہ کر لو، آدھا پونا گھنٹہ کر لو، جتنا بھی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ وہ 8 مرتبہ پڑھتے تھے، 1-2 مرتبہ آپ بھی پڑھ لو، دیکھو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اطاعت اور بندگی کا احساس پہلی بات، عبادات کا کم سے کم معیار دوسری بات، یہ آپ کو بنانا ہوگا۔ اب اس میں آپ کیا بنائیں گے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بعض چیزیں، بعض عبادتیں انسان زور زبردستی کر کے کرتا ہے، بعض عبادتیں شوق سے کر رہا ہوتا ہے۔ منیمم تو آپ ایسا رکھیے گا جس میں شوق ہو یا نہیں ہو کرنا ہے، اس کے علاوہ میں جو شوق ہو وہ کر لیجئے گا۔ لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی کچھ آپ 1-2 جملے بتائیں کہ کیا کم از کم کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا ہو ہماری زندگی میں تو بڑی سہولت ہو جائے گی، تو بھائی جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے، جو اس پہ معتقد ہیں ہم، وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں ہر روز سید الشہداء کی، امام حسین کی ایک زیارت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت کے امام کی کوئی زیارت، کوئی دعا آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کی اور میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری واجب نمازوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اب ایک تیسرا پوائنٹ، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اب، اور اب تو آپ سلسلے کا آخری ہے، تو تیسرے پوائنٹ کی طرف جلدی سے جاتے ہیں، میں اس میں مزید وقت نہ لوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسلام کیا ہم لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا؟ ہماری خوشی کیا دین کو پسند نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وقت منہ بسورے بیٹھے رہو، ہر وقت روتے رہو، ہر وقت فریاد کرتے رہو، دین میں خوشی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل غلط ہے، دین میں خوشی ہے، اور خوشی بھی سادہ خوشی نہیں ہے، گہرائی والی خوشی ہے۔ بعض خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان اپنے اوپر زور زبردستی میں چڑھا لیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے بھی شاید کویت میں، مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال ہے، لیکن اگر کبھی آپ یورپین کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں جائیں تو بہت واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ویکینڈز پہ ان کی زندگی میں تفریح کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ مدہوش ہونا، کوئی کلبز کے اندر، کوئی گھروں کے اندر، یہ سمجھ لیں 6 دن کام کریں گے اس کے لیے۔ یہ خوشی ہے، دماغ سے فارغ ہونا، یہ خوشی ہے، یہ ان کی خوشی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہے گا کہ ہم دماغ سے فارغ ہوں تو خوشی ہو،
یہ جو ایڈکشن میں لوگ مر رہے ہیں، اوور ڈوز میں مر رہے ہیں، اور وہ جو مر رہے ہیں وہ بے تحاشا مر رہے ہیں. ابھی آپ خبروں کو تھوڑا سا فالو کر لیں، امریکہ کے اندر ڈیلی جو اوور ڈوز سے مرنے والوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، وحشتناک ہے. میں ابھی آپ کے سامنے کوئی فگر نہیں بولوں گا کہ وہ 200 ہیں 150 ہیں روزانہ اوور ڈوز سے مرنے والے. جو سائلنٹلی گریجولی مر رہے ہیں ان کا تو اللہ جانتا ہے کتنے مر رہے ہیں. اوور ڈوز سے جو مرتے ہیں وہ اتنے ہیں. صحیح ہے. یہ جو اوور ڈوز سے مرتے ہیں کیوں مرتے ہیں؟ چھوٹا نشہ انہیں خوش نہیں کرتا، تو یہ بڑے نشے پہ جاتے ہیں، اور بڑے نشے میں بھی اس کی ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر فارغ ہو جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ اوور ڈوز کے نتیجے میں یہ خوشی ہے؟ اپنے آپ کو مدہوش کرنا تاکہ میں دنیا سے بے خبر ہو جاؤں، میرے دماغ کے اندر تخیلات میں کچھ آتا رہے، یہ خوشی ہے؟ اسلام کہتا نہیں، یہ خوشی نہیں ہے. زندہ رہو، دنیا میں رہو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کے بعد بھی خوشی ملے گی. وہ خوشی کیسے ملتی ہے؟ اب یہاں پہ ایک فارمولہ ہے پوری دنیا کو ڈیل کرنے کا. ہمیں پوری دنیا نے سکھایا ہے چھین لو، لے لو، گھسیٹ لو، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. یہ دنیا کا دستور ہے. دولت کماؤ، دوسری کی جیب سے نکالو، اپنی جیب میں ڈالو. یہ پوری دنیا ایسی ہی چل رہی ہے. دنیا کا نظام اس پر ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں دولت لمیٹڈ ہے، چاہے وہ ٹریلینز ہو، لیکن بہرحال لمیٹڈ ہے. اب اگر مجھے کہیں سے لینی ہے تو کسی سے گھسیٹنی ہے، وہ میں گھسیٹوں گا. اسلام یہ نہیں چاہ رہا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی خوشی کسی کے غم کے ذریعے سے سیکیور ہوگی. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بالکل ایسی جیسے کوئی ریس ہو رہی ہوتی ہے نا، جس میں 5 آدمی 10 آدمی بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ، ٹریک اینڈ فیلڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو اس میں جس آدمی نے فرسٹ آنا ہے تو کسی نے سیکنڈ آنا ہے. سب نے فرسٹ نہیں آنا، مثلا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. البتہ بہت تھیوریٹیکلی تو پھر ایک صرف صورت ہو سکتی ہے، سب ہاتھ پکڑیں اکٹھے چلے جائیں، تو پھر تو ہو جائے شاید. اچھا، اسلام یہی چاہ رہا ہے. اسلام کامیابی اسی کو کہہ رہا ہے. یعنی اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ تمہیں خوشی ملے گی جب تم دوسروں کی خوشیوں کو سیکیور کر لو گے. یعنی اسلام کا نظام لینے پہ نہیں بنا ہوا، اسلام کا نظام دینے پہ بنا ہوا ہے. آپ خوشیاں دیں، آپ کو خوشی ملے گی. تو ہمارے پاس وہ جتنی روایات ہیں خوشی کے معاملے میں، عید کے معاملے میں، آپ ان کو جا کے دیکھیے. لب لباب کیا نکلے گا؟ نافرمانی مت کرو، کل یوم لا یصلی اللہ تعالی فیہ فہو عید. وہ عید ہے معصیت نہ ہو، جو میں نے عرض کیا، اطاعت اور بندگی کی فکر. دوسری عید کہاں پر ہے؟ دوسروں کا دل خوش کرو، دوسروں کے لیے. تو اب مثال کے طور پر آپ عید منائیں گے 2-3 دن، آپ کیسے دوسروں کا دل خوش کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مسئلہ ہے. دوسروں کا دل خوش کیسے کریں گے؟ اس دنیا میں کچھ لوگ شاید ہوں گے جن کو اگر آپ رابطہ کر کے سلام کر لیں، حال احوال پوچھ لیں، شاید وہ خوش ہوں گے. تو یہ کام آپ کر لیجیے گا. کچھ ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں جن کو اگر آپ عید کے دن، عید کے اطراف میں کوئی مدد دے دیں تو وہ خوش ہو جائیں. تو یہ آپ کر لیجیے گا. کیا مرحومین کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. ہاں، وہ چونکہ وہاں زندہ ہیں، زندگی ہے ان کی، تو ان کو بھی خوش کریں ضرور. تو عزیزان محترم، یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. اچھا، اب مجھے فوراً منتقل ہونا ہے، زیادہ دیر نہیں لگانی. کیا کام نہیں کرنے؟ کیا کام نہیں کرنے؟ ویسے تو جب ہم نے کہہ دیا یہ کرنے تو اس کے مقابل جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کروں گا جلدی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بھائی دنیا میں آج کل ایک مرض ہے، آپ کہیں گے کووڈ ہے. کووڈ زیادہ خطرناک ہے. کووڈ زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کووڈ چند کروڑ لوگوں کو لگا ہے، اربوں کو نہیں لگا، بلینز کو نہیں لگا. لیکن یہ بیماری بلینز کو لگی ہوئی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ شو بازی، دکھاوے کی بیماری.
اچھا، اس دکھاوے کے مرض میں کچھ لوگوں کے دلوں کو کھوڑنا ہے. جب میں اپنی گاڑی کی شان و شوکت دکھاؤں گا تو جس کے پاس نہیں ہے وہ خوش ہوگا. شاید آپ کہیں مولانا نہیں اتنا بھی نہیں کھوڑے گا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. عزیزم، جب آپ دکھائیں گے تو وہ اس کی آرزو تو کرے گا نا کہ یار کتنی اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، میرے پاس بھی ہوتی ہے. اگر شاید نہ کھوڑے لیکن ایک حسرت اپنے دل میں لے لے گا، ایک ٹارگٹ اپنے لیے لے لے گا. ٹارگٹ اچیو نہ کر سکا، ساری زندگی اس کی حسرت میں بیٹھا ہے. اور میں یقین مانیے اتنے سوبر لوگوں سے کی زبانوں سے یہ سن چکا ہوں کہ میری زندگی میں پوری جوانی اس ٹارگٹ پہ گزر گئی کہ فلاں گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس. اللہ اکبر. اچھا بھائی کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ تو اگر آپ جا کے قریدیں گے نا تو اس نے بچپنے میں کسی کے پاس وہ گاڑی دیکھی تھی جس سے وہ متاثر ہو گیا تھا. تو ایک کام جو آپ نے اور میں نے کسی صورت میں نہیں کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ عید ہو یا کوئی بھی دن ہو، اپنی دولت، اپنے پیسہ، اپنی طاقت، اس سے لوگوں کے سامنے شو بازی نہیں کرنی ہے، اس کو طے کر لیں. تو مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک گھر بنانا ہے، ایسا گھر بناؤ ذرا گلی میں پتہ تو ہو کہ ایک گھر بنا ہے. ارے میرے بھائی، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں دوسروں کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ فنکشن کے اوپر جاؤ، تمہیں ایک ایسا گھر چاہیے جس میں تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں. لیکن یہ کہ وہ ایک ٹہکا بیٹھے اور یہ ہو وہ ہو، اس سے تمہاری صرف زندگی برباد ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ آخرت بھی اور زیادہ برباد ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھو، جیسے میں ایک کسی بات کے اوپر شو بازی کرتا ہوں، پہلی بات جو ثابت ہوئی نا وہ یہ کہ میں ایک پست انسان ہوں. پست انسان. کیوں؟ ایک پست چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو عزت دلا رہا ہوں. میں نے اپنے رتبے کو بہت گھٹا دیا، میں نے اپنے آپ کو صحیح معنی میں بہت ذلیل کر لیا. کیوں؟ ذلت آمیز چیز کے ذریعے سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے، اس سے میں اپنے آپ کو جو اشرف مخلوقات ہے حیثیت دلانا چاہتا ہوں، عزت دلانا چاہتا ہوں. خود بخود ایمان سے باہر ہوں میں. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر میں کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں ان تینوں سے باہر آ گیا، یہاں سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے نتیجے میں میں ایک بے عزت انسان بن جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا، نمبر ایک. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جب میں اس کے ذریعے سے عزت کماؤں گا، خوشی لوں گا، تو اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو خوشی آئے گی نہیں، کڑوں گا. اس کا مطلب ہے ساری زندگی اس کا محتاج ہوں، اس کو بچانے کے لیے غلط صحیح سب کروں گا، اور دنیا کر رہی. ایک دفعہ جب طاقت کا دولت کا نشہ آ جاتا ہے تو پھر دیکھیے ذرا ہاتھ سے نکلنے لگے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گردنیں کاٹتے ہیں لوگوں کی، ان کو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کیا ہوئے؟ غلام بن گئے. میں اگر یہ کام کروں تو میں غلام بن گیا اپنی خواہشات کا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، میں خود ہی اپنی خواہشات کا غلام بن گیا. دو باتیں. تیسری بات، جن کے سامنے میں نے کیا ہے نا وہ میرے دوست نہیں بنیں گے. یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بچے مثال کے طور پر کسی جوان نے اس طرح کیا، دوسرے جوان اس سے کہنے یار تو بڑا زبردست آدمی ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس وہ ہے. یہ مخلص دوست کبھی بھی نہیں بنتے. یہ جب یہ سختی میں پڑے گا نا تو اس کو ذلیل کریں گے. مولا کا فرمان ہے تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. اگر تم حکومت اور طاقت پر آ کر تکبر دکھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں برطرفی کی ذلت اٹھانی ہے، یہ اٹھانا ہے. تو بھئی آپ جو کام عید میں ہرگز نہ کریں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ تربیت یافتہ ہیں اور دین کے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ مرض دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے عرب بھائیوں کے اندر تو ماشاءاللہ بھر بھر کے پھیلا ہوا ہے. اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ان عربوں کے ساتھ رہ کے ان کے اخلاق سیکھتے ہیں وہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. وہ کریلا اور نیم چڑھا وہ اس مثال میں آ جاتے ہیں. تو آپ بڑے خطرے میں ہیں، صاف بات میں عرض کروں، آپ بہت خطرے میں ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ان کی مزاج آپ کے اوپر سرایت کر گئے اور آپ بھی اسی دولت کی شو بازی اور اس کے اندر آ گئے تو بھئی نہ آپ دنیا کے نہ آپ آخرت کے. صاف بات ہے. اور میں بھی ایسے ہی. تو ہمبل رہیے، ہمبل رہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کے لیے کمانا برا ہے، نہیں، کمائے، بہت کمائے، اللہ نے جتنا دیا کمائے.
لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کو شوبازی پہ لگائے؟ انسانوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، لوگوں کو کاروبار دے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، تو بھائی یہ اس کے لیے خدا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ بھائی کیا نہیں کرنا، وہ یہ شوبازیوں کے کام نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں تو بھائی ایک جملے میں ہم کہیں گے ذمہ دار انسان بنو، ذمہ دار انسان بنو۔ اور آج کے خاص حالات میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں، انشاءاللہ اس پہ توجہ آپ رکھ رہے ہیں اور میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ اگر ایک مسلمان مصیبت میں ہو، دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور وہ جواب نہ دیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ عید تو آ گئی ہے، لیکن یہ عید بڑے عجیب حالات میں آئی ہے۔ صرف مسجد اقصیٰ کے دفاع میں 500 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں چند دنوں کے اندر، پوری اسٹیٹسٹکس یہ نہیں ہے، چند دنوں کے اندر 500 مجھے یاد ہے زخمی ہوئے تھے۔ اور بمباریوں میں جو شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد 10 میں ہے، 60 70 80 جتنے بھی ہیں مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ادھر افغانستان میں جو بچیاں شہید ہوئیں اس کا تو ذکر ہی کیا کرے انسان۔ آپ عید منائیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین نہیں کہتا بھائی خوشی مت مناؤ، خوشیاں مناؤ، لیکن ذمہ دار رہو، ذمہ دار رہو۔ ایک گوشہ اپنا دماغ کا کم از کم ان مظلوموں پہ بھی رکھو جن کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یہ جن کے ابھی 25 30 40 جتنے بھی لوگ بمباری میں شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی تو عید آئے گی ابھی۔ وہ جو 500 بندے زیادہ تر جوان ہیں زخمی ہوئے ہیں، ان کی بھی تو عید آئے گی بیچاروں کی ابھی۔ اور میں تو بار بار ان افغان بچیوں کے والدین کو سوچتا ہوں، اللہ اکبر، کتنا سخت ہوگا ان کے لیے ابھی جب عید آئے گی۔ تو خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، لیکن تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ منائیں، تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ منائیں۔ اگر آپ کے محلے میں کہیں، چونکہ بعض اوقات یہ افغانستان کے بھی ہوں گے، وہاں پہ ہزارہ برادری کے بھی ہوں گے، اگر کوئی ایسا ہو وہاں پر تو موقع ملے تو ایک آدھ دفعہ کوئی تسلیت کی بات کہہ دیجیے گا کہ بھئی ہمیں احساس ہے، ہمیں درد کا احساس ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے اندر کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری ابدی زندگی کا سرمایہ بن رہا ہوتا ہے۔ ان کاموں کو آپ توجہ دیتے رہیں۔ ایک آدھ کوئی چیز آپ سے عرض کرنی ہے، اور ابھی میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے، اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا ہوا ہم نے ایک بات اپنے اندر احساس کی، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جو انسان خود گزر جاتا ہے وہ اگر بتائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آئی ایسی بات۔ تو ہم نے یہ احساس کیا کہ بھئی انسان کی زندگی میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ مثلا ہم نے احساس کیا کہ یہ جو بیوی کے نام کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا ہدیہ ہے ہمارے لیے، بیوی کی ذات پر، ان کے خاندان مقدس، ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ اور ان کے وارث کے وجود مقدس پر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے یہ احساس کیا کہ یہ جو تسبیح ہے اگر یہ کوئی سلیقے سے پڑھے، اور اس کو ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ کا وقت نہیں لیں گے اس کو بیان کرنے میں، 2 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ سلیقے سے پڑھے، طریقے سے پڑھے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، صحیح ہے، اثر بہت ہے، اثر بہت ہے۔ اسی طریقے سے درود کا معاملہ، توجہ کے ساتھ درود پڑھ لے، اثر ہے، بہت اثر ہے، بہت اثر ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کا زندگی پہ اثر بہت زیادہ ہے، کیوں؟ مسلسل انجام دیں، مہینے میں ایک دفعہ کرنے کا نہیں ہے، مسلسل کرنے کا ہے۔ تو مثال کے طور پر عید کے معاملات میں نے آپ سے ایک جملہ عرض کیا تھا، اور وہ آپ سے بات کہی تھی، یہ بھی مسلسل کرنے کی ہے۔ وہ کیا کہ بھئی شاید دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہوگا
اب میں کتنا ہی بد اخلاق صحیح، لیکن بہرحال ایک آدھ کوئی ہوگا جس کو اگر میں رابطہ کر کے سلام کروں گا تو وہ خوش ہوگا. تو مہینے 2 مہینے میں سلام کر لیا کرو، کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی انسان کو میں خوشی دے سکتا ہوں تو کنجوسی کیوں دکھا رہا ہوں؟ بعض اوقات کسی کو خوشی دینے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات پیسہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو بھائی کم سے کم وہ تو کر لو. تو جو مجھے احساس ہوا وہ یہ کہ آپ کی اور میری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، اب ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے نا، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ایک دو ایسی چھوٹی چیزیں اپنے، جس کو پہلے زمانے میں کہتے تھے پلو میں باندھ لیں، خواتین کہتی تھیں، گرہ میں باندھ لیں کہ یہ مجھے صحیح کرنی ہے. تسبیح توجہ سے نہیں پڑھ رہا تھا، پڑھ لوں گا. اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں، اس آگہی اور شعور کے صدقے میں جو آپ کو ان پروگرامز کے ذریعے سے حاصل ہوا، علماء کی تشریف آوری کے نتیجے میں، ان کی باتوں کے نتیجے میں، ایک دو ایسی اچھی عادتیں پکڑ لیں کہ یہ میں نے صحیح کرنی ہے. اور پتہ نہیں بعض اوقات ان کا اثر کتنا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک. جو ہم لوگ بعض اوقات انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بہت بڑے حادثے کا. خوشیوں کے معاملے میں بھی ہمارا بیہیویئر یہی ہے، ہم بڑی خوشیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوگا، وہ دنیا میں ایک دفعہ ہوگا زندگی میں. ارے بھائی اتنی لمبی لمبی چیزوں کا انتظار مت کرو، بڑی بڑی باتوں کا، وہ زندگی میں ایک دفعہ ہونی ہے، جو زندگی میں ہر روز ذرا اس کو تو کرو. تو بہت بڑی بڑی خوشیوں کا انتظار مت کرو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے خوش ہو جایا کرو. کاش اس کو میں سمجھ جاؤں تو میری زندگی آسان ہو جائے. بعض اوقات میں نے گھر کے باہر کچھ پودے لگائے ہوئے، تو صبح فجر کے وقت وہاں چلے جائیں تو وہاں نئے نئے پرندے آتے ہیں، وہ چہچہاتے ہیں. اگر پانی ڈال دیں پتوں کے اوپر تو پتوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس میں جا کے غوطہ لگاتے ہیں. صحیح؟ ان کو دیکھیں آپ، اس سے آپ کو خوشی ملے گی. ضروری نہیں ہے آپ ایفل ٹاور کے اوپر جائیں گے پھر خوشی ملے گی، یا برج خلیفہ پہ چڑھیں گے پھر خوشی ملے گی. بھائی ایک پرندے کو دیکھ لو، اس سے بھی خوشی مل جاتی ہے. ایک عجیب بات ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں ابتدائی آیات کے اندر خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو جانور اپنی چراگاہ سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. تو ہم نے اپنا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ایک جگہ کے اوپر ڈیری فارم وغیرہ بنایا ہوا ہے. وہاں بکرے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور بھیڑیں ہیں، اس میں گائے بھی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں شام کو چلا جاتا ہوں تو وہ چرنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں. میرے ذہن میں آیے کریمہ نہیں تھی، یہ بھی چند دن پہلے میں نے دیکھی ہے. تو میں اس کو سوچ کے یاد کرتا ہوں کہ جب میں اس منظر کو دیکھتا تھا مجھے بڑا مزہ آتا تھا. بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں اور وہ اپنے ڈیری فارم میں جو ان کا گیٹ ہے اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے اپنے گھر کو پہنچ رہے ہیں خوشی خوشی. یہ خوشیاں مہنگی نہیں ہیں، خوشیاں سستی ہیں، ہم نے مہنگی بنائی ہیں. اب جب تک کوئی بچہ، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ستم ہوا ہے نا، اب جب تک کسی کو آپ پیرس نہیں لے کے جائیں گے نا وہ خوش نہیں ہونا. اور وہ ہر وقت آپ سے پوچھتا رہے گا کچھ ہے ہی نہیں کرنے کا، میں کیا کروں میں کیا کروں. ہر وقت کی مشکل یہی رہے گی. آپ نے ویڈیو گیم دے دیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پلے اسٹیشنز فلاں 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 فلاں، مسلسل وہ یہی پوچھتا رہے گا کیا کروں کیا کروں. اب یہ کیوں ہوا ہے ان کے ساتھ ایسا؟ ان کو چھوٹی چیزوں سے خوش ہونے کا ہنر ہم نہیں سکھا پائے. یہ ہم سے غلطی ہو گئی، خود بھی نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی نہیں سکھا سکیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کر لیں، انشاءاللہ خداوند متعال آسان کرے گا. آپ کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے. یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، غلطیاں کوتاہیاں کمی بہت رہی ہوگی یقیناً، تو لیکن بس اللہ سے امید ہے کہ اسی کم کو قبول کر لیں. جو دعا میں ہم کہتے ہیں یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے. اقبل من الیسیر، اسی کم کو مجھ سے قبول کر لے. واعف عن الکثیر، اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے. ہم خدا کی کرامت سے یہی انتظار کر رہے ہیں اور تمام تر امیدوں کے ساتھ. شب عید ہے، لیکن اس کے باوجود اگر 2 جملے مصائب کی عرض کر دوں، تمام تر
کوششوں کے بعد سب سے بڑی امید کس پر ہے؟ شفاعت اہل بیت، ان کی نظر لطف پہ، ان کے لطف و کرم کے اوپر۔ کیوں؟ ہماری عبادتوں کا کیا حساب ہے؟ 4 رکعت نماز توجہ سے پڑھ نہیں سکتے، 4 نہیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا حساب کروں؟ پیسہ شبہ ناک ہے، مشکوک ہے، یہ بھی شامل وہ بھی شامل، میں کیا حساب کروں اس کے اوپر؟ تو میں کس پہ حساب کر رہا ہوں؟ اس پہ حساب کروں کہ خدایا تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، سامنے تو میں کچھ بھی بول دوں گا، میرے دل کے راز تو جانتا ہے خدایا۔ ایک دفعہ میرے دل میں تو دیکھ لے کہ تیرے نبی کا احترام ہے یا نہیں، مولا علی سے محبت ہے یا نہیں، بنت رسول قرۃ عین رسول کا احترام ہے یا نہیں ہے، ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ کی چاہت ہے یا نہیں ہے، تو خود دیکھ لے۔ اگر ہے تو اس کے صدقے میں مجھے وہیں پہنچا دے۔ میں کیا مانگ سکتا ہوں تجھے؟ خدا چند دن تو نے فضیلت دی، موقع دیا، یا علی و یا عظیم کہا، چند دن تو نے دعاؤں کا موقع دیا، قرآن کریم پڑھنے کی سعادت دی، روزہ رکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کا موقع دیا۔ خدایا دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خدایا ایسا نہ ہو کہ یہ شب طلوع ہو جائے تو نے میرے گناہوں کو نہ بخشا ہو، طلوع فجر سے پہلے میرے گناہوں کو بخش دے۔ خدایا اس کو میرا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں آخری ماہ رمضان قرار نہ دے، توفیقات سل نہ کر مجھ سے پروردگار، کیونکہ میری امیدیں اسی خاندان سے لگی ہوئی۔ کون سا خاندان؟ وہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ سب نہ کہا ہوتا، مولا چوتھے امام کا شاید یہ فرمان ہے، فرمایا تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو دشمنوں کے ساتھ لوگ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کچھ کہا تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اگر نہ کہا ہوتا تو کیا کرنا تھا تم نے ہمارے ساتھ؟ عرب میں دستور نہیں تھا لاشوں کو پامال کرنے کا، عرب میں بھی دستور نہیں تھا کہ سردار کے خاندان کو قیدی بنایا جائے، عرب میں بھی دستور نہیں تھا نیزوں پہ سروں کو لگایا جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے غمزدہ دلوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان عظیم الشان بیویوں کا واسطہ جنہوں نے ساری زندگی اس غم میں بتائی، بی بی ام البنین کی طرح ہے۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ان کی نصرت کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی طاقت توانائی و معنویت کے اندر اضافہ فرما، ہمیں ان سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار امام کے نام کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم سب کو اہل بیت اطہار اور قرآن کی نورانیت سے منور فرما، ان کی برزخ کی زندگی اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے گناہ جیلوں کے اندر اسیر موجود ہیں، خدایا آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ ہمارے جوان سخت مشکل میں ہیں، بچے اور بچیاں، خدایا گمراہی کا زمانہ ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی اور ان کے دین کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار مجدداً امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.